جن کو ہم نے سکھانا ہے، پڑھانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو سیوک سینس ہوتی ہیں جو بچوں کے اندر انسٹل کرنی ہے، انکلکیٹ کرنی ہے، کیا ہم وہ کر پا رہے ہیں؟ بچوں کو ہم انگلش کے لیسنس پڑھا دیتے ہیں، انگریزی میں سب پڑھا دیتے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں رانا سے بار بار یہ کہتی ہوں کہ جو انگلش کانورسیشن کی کلاسز ہیں وہ آپ اسپیشلی تمام سکولز میں شروع کریں. انگلش لینگویج کی کلاسز ہیں، اسپوکن انگلش کی کلاسز ہیں جو آپ شروع کریں. اور اگر آپ کے پاس ایسے ٹیچرز نہیں ہیں تو میں رانا کو یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ وزٹنگ فیکلٹی جیسے یونیورسٹیز میں اور ہوتی ہے، کالجز میں ہوتی ہے، اسی طرح جو وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ ہر اسکول میں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو اس سبجیکٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ جا کے پڑھائے اور ان کو ایک چینج نظر آئے. اور جو چینز ہم سے یہ لے رہی ہیں اسکولز، جو انٹرپرینورز ہم سے اسکولز لے رہے ہیں، اگر وہ کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں، کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو ابو اینڈ بیونڈ جو ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے، جو ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہے، اس کے ابو اینڈ بیونڈ کوئی چیز لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں، کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو بچوں کی ویلفیئر کے لیے، تو اس کو نہ صرف یہ کہ ایکسٹرا ہم ہیلپ کریں گے، اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے، اس کو ایکسٹرا فنڈز دیں گے، بلکہ اس کو شاباش بھی ملے گی اور اس کو اور زیادہ ہم فائنینشلی بھی اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. تو اسی طرح جو ڈائریکشن ہے ایک نیشن کی، اس کو سیٹ کرنے کی ذمہ داری رانا آپ کی ہے کہ یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ان ٹرمز آف آبادی ہے. 15 کروڑ لوگ ہیں یہاں پر، بہت بڑی تعداد ہے جو گورنمنٹ سکولز میں آتی ہے. اور بہت جگہوں پہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ کلاس 1 سے شروع ہوتے ہیں. اب اس پروگرام کے تحت یہ تمام سکولز جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں یہ کلاس 5 سے کلاس 8 پہ چلے جائیں گے. تو وہ جو ایک گیپ ہے وہ برج ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہم بہت سارے ایسے پروگرامز اور شروع کر رہے ہیں، جیسے میں نے یہ ہدایت کی ہے رانا کو بھی کہ کوئی تمام ہر مہینے کی ایک تھیم ہونی چاہیے جس پہ ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کوئی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، جو کریکولم وہ پڑھ رہے ہیں وہ الگ، لیکن ان کی نالج بیس کو بڑھانے کے لیے، ان کو ان کی انالیٹیکل سکلز کو انہینس کرنے کے لیے، ان کو ایک نالج آؤٹ سائڈ دا کریکولم اوور اینڈ ابو جو وہ پڑھ رہے ہیں کتابوں سے، جو روٹ لرننگ ہو رہی ہے، ایک تھیم ہم ہر مہینے کی جاری کریں گے جو اکراس پنجاب آل سکولز میں وہ جائے گی. اس میں ان کے جو پروجیکٹس ہوں گے وہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ جو بہترین سکولز ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انعام ملے گا. اسی طرح میں نے اسپورٹس منسٹر کو بھی کہا ہے، رانا کی ایجوکیشن منسٹر کی اور اسپورٹس منسٹر کی میں نے کوآرڈینیشن بھی کرائی ہے کہ جو اسپورٹس کو صرف اسپورٹس کے سبجیکٹ کے طور پہ نہیں بلکہ ایکچولی جو اسپورٹس ہیں ان میں بچوں کی کتنی پارٹیسپیشن ہے. اگر بچے کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ ہمیں سب جو ہے وہ ان کو اس ٹیلنٹ کو ہون کرنا، ان سکلز کو ہون کرنا، ان کو اور زیادہ انہینس کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم سکولز کے پاس، ہمارے گورنمنٹ سکولز کے بہت بڑی تعداد ایسے سکولز کی ہے جن کے پاس بہت بڑے بڑے پلے گراؤنڈز ہیں. پرائیویٹ سکول سے بہتر پرپز بلڈ سکولز ہیں جہاں پہ ہمارے بڑی بڑی پلے گراؤنڈز ہیں جن کو ہم بچوں کے لیے اسپورٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور بہترین ان کی جو ٹیلنٹس ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جتنے اسکولز کو ٹرانسپورٹ گورنمنٹ آف پنجاب پرووائڈ کر سکے، اسپیشلی لڑکیوں کے اسکولز کو، اتنا اچھا ہے. اور اب ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. رانا آپ کی وہ ریڈی ہے پہلی جو اسکول بسز ہم دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ایک یہ جو بچوں کو، مجھے بہت جگہوں سے یہ بچے کہتے بھی ہیں، ان کے ماں باپ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول دور ہے اور بچوں کو کبھی کسی کے ساتھ بھیجنا پڑتا ہے، کبھی چھٹی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ بھیجنا پڑتا ہے. چھٹی سے یاد آیا، ابھی جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے 3 مہینے سے چھٹی نہیں کی، میں نے بھی چھٹی نہیں کی. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے تھرو جو ہمارے 70,000 سے زیادہ ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو جاب ملے گی. اور میں ان ینگسٹرز کو یہاں دیکھ رہی ہوں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو میرے پاس ابھی آئے ہیں، جو لے کر گئے ہیں کانٹریکٹس. مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں مجھے ایک ڈیزائر، ایک چمک، ایک ول ٹو ڈو سم تھنگ مجھے نظر آئی ہے.
تو 70,000 ینگ پڑھے لکھے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ جابز ملیں گی, یہ کام ملے گا. اور یہ ایک صرف بزنس پرپوزل نہیں ہے, یہ ایک بہت, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, جس کو اگر آپ اسی اسپرٹ سے ڈسچارج کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری نیشن بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں, اسکولز ایسے ہیں جہاں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن نہیں ہے, کنڈر گارٹن نہیں ہے, نرسری نہیں ہے. تو ہم نے لاہور سے اس کا آغاز کیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ نرسری کنڈر گارٹن ہم بنانے جا رہے ہیں, اور وہ گورنمنٹ کا ہوگا, ان بچوں کے لیے ہوگا جو پرائیویٹ اسکولز میں کنڈر گارٹن اور نرسری کی فیسلٹی اویل نہیں کر سکتے بیکاز آف فائنینشیل کنسٹرینٹس. تو ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ تک ہم پھیلائیں گے, تاکہ کوئی بھی بچہ, جب امیر ماں باپ کا بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ رجسٹریشنز شروع ہو جاتی ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال سے 1 مہینہ بھی زیادہ ہوا تو ہم بچہ نہیں لیں گے, کیو میں بچے ہوتے ہیں, ویٹنگ لسٹ پہ بچے ہوتے ہیں. اسی طرح اور جو غریب کا بچہ ہے اس کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. تو ہم نے آلریڈی, وہ بھی ہم بہت جلدی لانچ کریں گے, ارلی چائلڈہڈ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر ہم ایک بہت بڑی فیسلٹی بنا رہے ہیں. لاہور سے شروع کر رہے ہیں لیکن باقی ڈسٹرکٹس میں بھی اس کو لے کے جائیں گے. اور اسی طرح جب میں اسکولز میں گئی, یہ جو اسکول نیوٹریشن پروگرام ہم لے کر آئے ہیں, فری ملک پروگرام, جس کو ہم نے ساؤتھ پنجاب سے شروع کیا ہے. تو میں ایک اسکول میں گئی تو مجھے پرنسپل نے بتایا کہ ایک بچی تھی, اس سے میں بات کر رہی تھی, تو پرنسپل نے بتایا یہاں بہت سارے بچے ہمارے ایسے آتے ہیں جو گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آتے, اور 10-11 بجے کے قریب وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, جسٹ بیکاز نیوٹریشن کی کمی ہے, اتنی کیلریز نہیں مل رہی, اس طرح سے کھانا نہیں کھا سکتے. تو میں نے وہاں سے سوچا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں فری ملک, ایٹ لیسٹ ملک, بیکاز اٹس اے ویری ایکسپینسو پروگرام. ابھی ہم نے 3 ڈسٹرکٹ ساؤتھ پنجاب سے شروع کیے, اور اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں بچوں کی جو میں دیکھتی ہوں, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں دیکھتی ہوں. مجھے بہت لوگوں نے کہا, ہم نے جب ہم اس کو ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے نیوٹریشنسٹ کو بٹھایا, ہماری پوری ٹیم تھی جو یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر کتنی نیوٹریشن ہے, کتنے وٹامنز ہیں, کیسے ہم اس کو انرچ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا مجھ سمیت یہ خیال تھا, کیونکہ پھیکا دودھ تو مجھے بھی پینا اچھا نہیں لگتا, تو میں نے سوچا کہ بچے کیسے پئیں گے. تو یہ ہماری ایک ڈسکشن چلتی رہی کہ بچے کیسے پئیں گے یہ دودھ, اس میں تو چینی نہیں ہے. فلیورڈ ملک ہم ان کو دے نہیں سکتے بیکاز شوگر اتنی اچھی چیز نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے, وہ بھی لیکوڈ میں, اور کئی بچوں کو ڈائبٹیز بھی ہے, انسولن ڈپینڈنٹ بچے بھی ہیں, تو ہم یہ کیسے کریں گے. تو ہم نے سوچا کہ جو نیوٹریشسٹ نے ہمیں ایڈوائز کیا, انہوں نے یہی کہا کہ بغیر چینی کے جو دودھ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, بچوں کے اندر یہ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہونی چاہیے. تو جب میں ڈیرہ غازی خان اس کو لانچ کرنے گئی, میں نے بچوں سے پوچھا, اب دودھ دینے سے پہلے میں نے ان کو, پیکٹس پکڑانے سے پہلے میں نے ان کو پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون دودھ پیتا ہے اور کس کو پسند ہے. سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے. میں نے کہا چینی ڈال کے پیتے ہو یا بغیر چینی کی پیتے ہو. اگر کوئی 50 کی کلاس تھی, 50 بچوں نے کہا ہم چینی ڈال کے پیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ شاید ان کو یہ دودھ تو پسند نہ آئے کیونکہ اس میں تو چینی نہیں ہے. تو جب ان کو میں نے وہ دیا, جب میں نے ان کو وہ ہینڈ اوور کیے, تو انہوں نے جلدی جلدی اس کو ایسے ختم کیا جیسے پتہ نہیں وہ ان کو کب کی بھوک لگی تھی. تو اور بھی ویڈیوز جو مجھے آتی رہتی ہیں, اس میں جب ان کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح ان کو ضرورت ہے اس چیز کی, تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں. بٹ دس از اے ویری ہمبل اسٹارٹ. انشاءاللہ اس کو پورے پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹس تک ہم اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئی ہوپ کہ وہ جو ہمارا پورا پلان ایک بنا ہوا ہے پنجاب میں ایجوکیشن کو ریولوشنائز کرنے کا, اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق, پرائیویٹ سکولز کے جو سٹینڈرڈز ہیں, مہنگے پرائیویٹ سکولز کے جو سٹینڈرڈز ہیں, ان کے مطابق اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ لے کے جانے کا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لٹل بائی لٹل, ون بائی ون,
ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے, بٹ وی ول بی دیئر ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ میں بہت یہ رانا نے کہا کہ ہم لیپ ٹاپس نومبر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں لیپ ٹاپس کی ڈسٹریبیوشن شروع کرنے والے ہیں, جس میں میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس ملیں گے. اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا پروگرام ہے یہ. اور اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب 25 بلین سے اسکالرشپ پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ, اور وہ بھی آنے والے چند دنوں میں لانچ ہو جائے گا. اور وہ اپنی طرز کا ایک پہلا اور واحد پروگرام ہے. اس میں جو بچہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ لے لیتا ہے, میرٹ پہ ہے, میرٹ لسٹ پہ آ جاتا ہے, لائق بچہ ہے, لیکن افورڈ نہیں کر سکتا کوالٹی ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, چاہے وہ پبلک یونیورسٹی ہو, کالج ہو, پرائیویٹ یونیورسٹی ہو, پرائیویٹ کالج ہو, تو ہم نے 25 بلین سے ہم وہ اسکالرشپ پروگرام شروع کر رہے ہیں. اب کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو اس وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرا کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم پبلک یونیورسٹیز میں یہ شروع کرنے جا رہے ہیں, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ٹاپ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, جس میں لمز شامل ہے, جس میں نسٹ شامل ہے, جس میں جو بھی ہمارے IBA ہے, کامسیٹس ہے, فاسٹ یونیورسٹی ہے, یہ تمام کو ہم نے شامل کیا ہے. ان سے ہم نے اسپیشل ڈسکاؤنٹس لیے ہیں. اور آپ یہ دیکھو کہ غریب گھر کا بچہ شاید لمز میں پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, تو اب ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ میرٹ لسٹ پہ ہے تو اس کی پوری فی جو ہے, جتنا اس کا پروگرام ہے, 3 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, جیسا بھی, اس کی پوری فیس ان شاء اللہ تعالیٰ حکومت پنجاب ادا کرے گی. تو ہم اس کے لیے اپلیکیشنز اب کھولنے والے ہیں. تو کوئی بچہ اب تعلیم سے اس لیے محروم نہیں رہے گا کیونکہ اس کے ماں باپ کے پاس یا اس کی فیملی کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پنجاب کے بچوں کے لیے, پنجاب کے جو عوام ہیں ان کے لیے ہم بہترین تعلیم کا ایک نظام لے کر آئیں, تاکہ وہ بچے بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.